آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کی بھی خوشخبری سناتے رہے۔ تو میرے دوستو، سب سے آخر میں آنے والے امام الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت بسعادت کا یہ ربیع الاول کا مہینہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت ولادت بسعادت کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا کے آنے کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں بھیجا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے واپسی بھی اللہ رب العزت نے اسی مہینے میں بنا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت بھی اسی مہینے میں عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی مہینے میں۔ تو میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے نبی امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، تو دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت بڑی مضطرب تھی، بڑی پریشان تھی، بڑے حالات خراب تھے۔ میرے دوستو، کسی چیز کو بھی کوئی چین نہ تھا، ہر آدمی اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب انسانیت کے اوپر ترس کھایا، اور یہ انسانیت ظلم کر کے انتہا کو پہنچ چکی تھی، تو اللہ رب العزت نے آسمان پر بھی زمین پر بھی مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ہر ایک چیز کے اوپر ترس کھا کے اللہ رب العزت نے وہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، جس کی ہر پیغمبر آمد کی خوشخبری سناتے رہے، آمد کا بتاتے رہے، اور لوگوں کو کہتے رہے کہ سب سے آخر میں آنے والے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے مہربانی کی، ساری خلقت پر ترس کھایا۔ اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں انسانیت پر احسان کرتے ہوئے، ساری مخلوقات پر احسان کرتے ہوئے، اللہ رب العزت نے اپنا نبی، اپنا پیارا، جس کا نام اللہ رب العزت نے اپنے نام کے ساتھ عرش کے سامنے لکھا ہوا تھا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو بنایا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے میں بھیجا۔ تو میرے دوستو، یہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانیت بھی پریشان تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ماں باپ کو ذلیل کیا جاتا تھا، والدہ کو طرح طرح کی صعوبتیں دی جاتی تھیں، والدہ کے ساتھ بری تقسیم کی جاتی تھی، بوڑھے بالغ کو لوگ مار پھینک کر آ جایا کرتے تھے، اس کو کسی کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے۔ جب والدہ کو، جب عورت کو ایام آتے، میرے دوستو، اس کو کتے کی طرح روٹی ڈالتے تھے، اس کو کمرے میں بند کر دیتے تھے، کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے تھے، کہتے تھے تو منحوس ہے، تو ناپاک ہے۔ تو میرے دوستو، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے زندہ اونٹوں کی توانوں سے گوشت کاٹا جایا کرتا تھا۔ جس جانور سے جہاں سے گوشت کھانے کی مرضی ہوتی تھی، اس جانور کا وہ عضو کاٹ کر اس کو کھا لیا کرتے تھے۔ کوئی ذبح کا طریقہ نہیں تھا، کسی پر کوئی ترس نہیں کھاتا تھا، طرح طرح کی لڑائیاں تھیں۔ ایک آدمی کسی گھاٹ پہ پانی پلانے کے لیے گیا، اپنے جانوروں کو دوسرے کے جانور نے پہلے پانی پی لیا، میرے کو اس پر لڑائیاں شروع ہو جاتی تھیں۔ کوئی راستے میں ٹانگیں بچھا کے بیٹھ گیا، کہتا تھا میرے یہاں سے کوئی گزر کے دکھائے، دوسرا آتا تھا اس کی ٹانگیں کاٹ کے گزر جایا کرتا تھا۔ میرے دوستو، 100 سال تک لڑائیاں جاری رہتی تھیں۔ میرے آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس بچی کے لیے بھی رحمت بن کر
بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمارے نبی اللہ رب العزت کی خاص رحمت ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا روزی دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، صحت دینا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بارش آنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، بیٹی کا پیدا ہو جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ میرے دوستوں یہ ساری رحمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی رحمت اللہ رب العزت نے جو ساری انسانیت کے لیے ساری مخلوقات کے لیے بنا کر بھیجی وہ رحمت کون سی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر کو اسی مہینے میں بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے دنیا کے حالات بڑے پریشان کن تھے، ساری خلقت پریشان تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو سکھ کا سانس عطا فرمایا۔ اس میں محمد پر انشاءاللہ اگلے جمعے میں گفتگو ہوگی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ولادت کا شہادت پر گفتگو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں آئے، اماں آمنہ کے پیٹ مبارک سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر تشریف لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ابا حضور عبداللہ کے جسم اطہر سے اماں آمنہ کے جسم میں منتقل ہوتے ہیں۔ میرے دوستو اماں آمنہ اپنے جسم کے اندر بڑے تغیرات دیکھتی ہیں، بڑی تبدیلیاں دیکھتی ہیں۔ پہلے پسینے سے خوشبو آتی تھی، میرے آقا اماں کے پیٹ میں آئے، پسینے سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ میری اماں پہلے پتھروں پہ چلتی تھی، پتھر پاؤں میں چبھتے تھے۔ آقا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں کے پیٹ میں آئے، پتھر اماں آمنہ فرماتی ہیں پتھر میرے پاؤں کے اندر، میرے پاؤں کے نیچے موم سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے، روئی سے زیادہ نرم ہو جاتے تھے۔ پہلے بکریاں چرانے جایا کرتی تھی، بکریاں پریشان کیا کرتی تھی، کوئی ادھر بھاگتی تھی کوئی ادھر بھاگتی تھی۔ جب آمنہ کے در یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں کے پیٹ میں آ گئے، بکریاں پریشان نہیں کرتی تھی، بکریاں پہلے ادھر ادھر بھاگتی تھیں، اب اماں آمنہ کا بیٹھ کے چہرہ تکا کرتی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں آمنہ کے پیٹ میں آئے، پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اماں آمنہ کنویں سے پانی لینے جایا کرتی تھی۔ میرے دوستوں پانی نیچے ہوتا تھا، بڑی مشکل سے نکالتی تھی۔ اماں فرماتی ہیں جب سے میرے پیٹ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، کنویں پہ جا کے بال میں کھڑی ہوتی ہوں، پانی جو ہے وہ کنویں سے باہر نکل آ کر میرے قدموں کو چوم لیتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی برکت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں دیکھتی ہیں۔ پہلے جسم سے خوشبو نہیں آیا کرتی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کے پیٹ میں آئے، جسم سے خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی بھی پریشان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دادا بھی پریشان ہے۔ یہ دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ ہماری بہو آمنہ یہ خوشبوئیں لگانا شروع کرتی ہیں، اس کا خامن کو فوت ہو گیا ہے، اس کو کیا ہو گیا؟ یہ اپنے جسم پر خوشبو بنتی ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ معاشرے میں ہمارا نام کٹوائے گی، یہ بیوہ ہو کر اس کا خامن سر پہ نہیں ہے، یہ کس کے لیے خوشبوئیں لگاتی ہیں؟ دادا بھی بڑا پریشان ہے، دادی بھی پریشان ہے کہ اماں آمنہ کو کون سمجھائے کہ یہ تیرے خوشبو لگانے کے دن نہیں ہے، خوشبو نہ لگایا کر۔ اماں آمنہ فرماتی ہیں مجھ تک پہنچنے کی کسی کی ضرورت نہیں تھی، مجھے تو کہہ سکے۔ دادا بھی پریشان، دادی بھی پریشان، لیکن کہتا کوئی نہیں ہے کہ آمنہ خوشبو نہ لگایا کر، یہ خوشبو لگانے کے تیرے دن نہیں ہے۔ لیکن اماں آمنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میری ساس نے بڑی کوشش سے مجھ سے کہا کہ بیٹی آپ کا خامن سر پہ نہیں ہے، آپ بیوہ ہیں، آپ کا سوہرا وہ بھی بڑا پریشان ہے، میں بھی پریشان ہوں، آپ خوشبوئیں کیوں لگاتی ہو؟ آپ کو خوشبو کی کیا ضرورت ہے؟ آپ خوشبو نہ لگایا کرو، بیوہ عورت خوشبو نہیں لگاتی، منع کیا گیا ہے، لہذا آپ ایسا کام نہ کریں۔ اماں آمنہ فرماتی ہے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے کہا اماں جی اللہ کی قسم، خدا کی قسم، میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی، میں نے کبھی کوئی ایسی چیز استعمال نہیں کی جس سے خوشبو آتی ہو۔ مجھے بھی پتا ہے کہ میرا خامن سر پہ نہیں ہے، اللہ کو پیارا ہو گیا ہے، آپ بوڑھے ہو، آپ مجھے میری حفاظت کرتے ہو، اللہ کی قسم میں نے کبھی خوشبو نہیں لگائی۔ آپ تو خوشبو کی بات کرتے ہو، میں رب جال کو